अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज आप सबके, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ड्रामा को ट्रांसलेट कर रहे हैं जो कि अरेबिक ड्रामा है और इसमें इस्तेमाल होने वाले जो जुमले हैं वो रेगुलर हम भी यूज़ करते रहते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फुल स्क्रीन कर दें, ताकि जितने भी ये टेक्स्ट हैं आपको वाज़ेह नज़र आ सकें, और हैंड फ्री भी यूज़ कर लें ताकि जो जुमलों की जो प्रोनंसिएशन है वो अच्छे से आपको सुनाई दे और फिर आगे आप उसको बोल सकें। जी तो सबसे पहले जो है ये जुमला सुने आप। وش السالفة؟ وش السالفة؟ وش السالفة؟ वश साल्फा। वश साल्फा यानी कि क्या हुआ, क्या बात है, क्या माजरा है, क्या कहानी है, क्या किस्सा है। ये उस वक्त कहा जाता है जब आपने पूछना है कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हुआ है। इश सार, क्या हुआ। वश साल्फा ये भी उसी की किस्म है। वश सार क्या हुआ, वश साल्फा यानी कि क्या चल रहा है या क्या कहानी है या क्या किस्सा है, ठीक है। ये उस वक्त पूछेंगे जब आप अचानक कहीं आप ने जो है आपको कोई बात समझ में नहीं आई, ये कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। वश साल्फा यानी कि व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो चलें दूसरा क्लिप देखें, उसके बाद फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। الحين الباص بيمشي الحين الباص بيمشي الحين الباص بيمشي अलहैन अलबास बिमशी। अलहैन अलबास बिमशी यानी कि अभी वो कह रहा है अलहैन का मतलब राइट नाउ, यानी कि जैसे कि उसने पीछे पूछा वश साल्फा क्या हुआ या क्या हो रहा है, तो वो कहता है अलहैन यानी कि अभी, राइट नाउ। बास को बास ही बोलते हैं, ठीक है ना, बस को अलबास बोलते हैं। बिमशी यानी कि चलेगी। अमशी नहीं कहना, यहाँ पर बा लाजमी लगाना है, ठीक है ना। हम बोलते हैं अलबास मशी यानी कि चलती है, तो अगर हम इसके साथ बा लगा दें तो बिमशी यानी कि जा रही है, ये प्रेजेंट सेंटेंस है, ठीक है ना। द बस इज लिविंग नाउ या गोइंग नाउ, ठीक है। अलबस बिमशी अलहैन, या फिर अलहैन अलबस बिमशी, इस इन दोनों का मीनिंग जो है ना सेम होगा कि अभी बस चलने वाली है या जा रही है, ठीक है। तो चलें ये क्लिप सुने, उसके बाद फिर हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। كل جروب او كل تيم بينزل في منطقة معينة عشان نحارب بعض كل جروب او كل تيم بينزل في منطقة معينة عشان نحارب بعض जी जैसे कि आपने सुना, वकुल जरूब वकुल तीम बिनजुल फी मंतका मुअय्यना आयशान नहारिब बाद। एक एक लफ्ज़ का मतलब जानने, हो सकता है बहुत से ऐसे भाई हैं जिनके लिए ये जुमला नया हो, बहुत से अल्फाज ऐसे हैं। वोकेबलरी जो है बहुत अहम है, वोकेबलरी पे आपने लाजमी ध्यान देना है। सेंटेंस मेकिंग तो चलती ही रहेगी, जोड़ तोड़ तो वो चलती रहती है, लेकिन जब आपको वोकेबलरी का पता चलेगा, अल्फाजों के मीनिंग का, तो आपके लिए अरेबिक काफ़ी ईजी हो जाएगी, ठीक है। वकुल और यानी कि ये वो पूरा डायलॉग चल रहा है, बड़ी स्पीड में बोल के गया है। मैं तो आप लोगों के लिए स्लोमो लगा के जो है आपको स्लो कर करके आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग ये स्पीड में बोले जाने वाले अल्फाज भी समझ जाए, ठीक है। वकुल यानी कि और ये सब, और सब। जरूब यानी कि इसमें ग्रुप को जो है ना जरूब कहा जाता है, जीम बोला जाता है, जरूब। यानी कि उसका अक्सर में वो लफ्ज़ इंग्लिश का ही है, ग्रुप। यानी कि जितने भी ग्रुप हैं, वो जो बस में लोग बैठे होते हैं, उसको कहते हैं वकुल जरूब, यानी कि जितना ग्रुप है, जितनी जमा है। औ कुल्लो टीम, और हर टीम। यानी कि एक ड्रामा ऐसा दिखाया गया, इसमें ये लोग जो है पबजी की एक टीम बनी हुई है और कहीं वो लड़ने जा रही है, तो उसके बारे में वो जो यासिर है वो बता रहा होता है, ठीक है ना। वो कुल ग्रुप और कुल टीम यानी कि और हर ग्रुप और हर टीम। बिनजुल यानी कि उतरेगी, जैसे एक पूरी टीम मैदान में उतरती है। बिनजुल यानी कि उतरेगी। फी मंतका यानी कि मंतका बोलते हैं इलाके को बोलते हैं, यानी कि एक मंतका मुअय्यना यानी कि जो मखसूस है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक एरिया यानी कि मंतका मुअय्यना, स्पेसिफिक एरिया, जहां पर ये क्या कहोगा, आयशान। आयशान का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। लिअन्ना भी बोलते हैं, आयशान भी बोलते हैं, क्योंकि, बिकॉज। निहारिब, निहारिब का मतलब होता है हर्ब। हर्ब का मतलब होता है जंग, लड़ना, यानी कि फाइट करना, ठीक है ना। बाद का मतलब यानी कि एक साथ, ईच अदर। बाद का मतलब होता है ईच अदर, एक दूसरे के साथ। वकुल ग्रुप और कुल टीम बिनजुल फी मंतका मुअय्यना आयशान नहारिब बाद। और हर ग्रुप या हर टीम एक मखसूस इलाके में उतरेगी ताकि हम आपस में लड़ें, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलेंगे, एंड एवरी ग्रुप एंड एवरी टीम गोज डाउन इनटू अ स्पेसिफिक एरिया सो दैट वी फाइट ईच अदर। उम्मीद करता हूं कि ये तवील जुमला आपको समझ में आ गया होगा।
تو چلیں یہ اگلا کلپ سنیں، اس کو پھر ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. طيب ليش حنا بسروال فنيلة وهم ملابسهم؟ طيب ليش حنا بسروال فنيلة وهم ملابسهم؟ طيب ليش حنا بسروال فنيلة وهم ملابسهم؟ پھر یہاں پر عامر کہتا ہے طیب لیش حنا بسلوار و فنیلا وہم ملابسہم. اب ایک سوال جو ہے اس کے ذہن میں آتا ہے. طیب کا مطلب ٹھیک ہے، لیش یعنی کہ کیوں، وائی کس لیے، یہ سوال پوچھنے کے لیے کہا جائے گا. حنا، احنا، نحنو، نحنا، ان سب کی میننگ ہے ہم سب، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر شارٹ فارم میں کہا گیا ہے حنا یعنی کہ ہم سب، بسلوار و فنیلا، بشلوار و فنیلا، شلوار اور سلوار اس کا مطلب جو ہے شلوار ہوتا ہے. وہ فنیلا جو ہے وہ بنیان کو بولتا ہے، کیونکہ وہ بنیان اور شلوار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس کے بارے میں جو ہے بتا رہا ہے. حنا بسلوار و فنیلا یعنی کہ ہم شلوار اور فنیلا میں ہیں یعنی کہ بنیان میں ہیں. وہم کا مطلب یعنی کہ وہ سب، ٹھیک ہے نا، وہ سب. ہوا کا مطلب ایک سنگولر کے لیے مرد کے لیے آئے گا. وہم یعنی کہ وہ سب، اس میں مذکر مؤنث آل سب چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا. ملابسہم یعنی کہ انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کمپلیٹ مکمل کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. طیب لیش حنا بالسلوار و فنیلا وہم ملابسہم یعنی کہ تو پھر ہم صرف پجامہ اور بنیان میں کیوں ہیں اور وہ پورے کپڑوں میں ہیں، ٹھیک ہے. انگلش میں بولیں گے سو دین وی، تو انگلش میں بولیں گے سو دین وائی آر وی جسٹ ان پینٹس اینڈ آ ویسٹ وائل دے ہیو فل کلاتھس، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. اسكت يا ابن الحلال اسكت، اسكت يا ابن الحلال اسكت، اسكت يا ابن الحلال اسكت. اسکت یا ابن الحلال اسکت. اب یہ اسکت ہم بول دیتے ہیں، جبکہ اصل جو اس کی پروننسیشن ہے وہ ہے اسکت. اسکت یعنی کہ خاموش، بی کوائٹ. اسکت یا ابن الحلال یعنی کہ ابن الحلال کا مطلب تو آپ کو آتا ہی ہوگا، یعنی کہ حلال کے بیٹے، یا پھر اس کے بھی ہم یہ بھی لے سکتے ہیں چپ کرو یار، تم چپ کرو، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، ٹھیک ہے. شٹ اپ مین، بی کوائٹ. جس دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے جیسا کہ آپ نے سنا، اس پہ میں نے ایک کتاب بنائی ہے. اگر آپ یہ بک خریدنا چاہتے ہیں اس سے بہت کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ویڈیو جو ہے آپ 1 منٹ کے لیے دیکھیں گے اس کے بعد جو ہے بندہ بھول جاتا ہے، لیکن کتاب اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ اپنے موبائل پر، یہ PDF فائل ہے، اپنے موبائل میں کھول کر اب وہ جملے آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. 35 ایسے پروفیشن ہیں جو کہ آپ عرب میں سروسز دے رہے ہیں، اس پر یہ کتاب بنائی گئی ہے. اور اس کے علاوہ لوکل اسپوکن بھی ہے، عربیوں کے ساتھ کس طرح سے آپ نے بات کرنی ہے، وہ تمام چیزیں اس میں ہیں. اور اگر آپ یہ کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، مزید ڈیٹیلز آپ کو واٹس ایپ کر دی جائیں گی. اور اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن عربک سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی اس نمبر پر رابطہ کریں. ہم ہر بیچ، ایک نیا بیچ سٹارٹ ہوا ہے، اگر آپ واقعی انٹرسٹڈ ہیں تو مزید ڈیٹیلز اس نمبر پر حاصل کر لیں. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. هذول صار لهم يلعبون من زمان عشان كذا مستواهم عالي. هذول صار لهم يلعبون من زمان عشان كذا مستواهم عالي. هذول صار لهم يلعبون من زمان عشان كذا مستواهم عالي. هذول يلعبون من زمان عشان كذا مستواهم عالي. اب یہاں پر یاسر ان کو بولتا ہے ہذولی یعنی کہ یہ سب لوگ، یلعبون یعنی کہ کھیل رہے ہیں. العب کا مطلب کھیلنا ہوتا ہے، یلعبون جمع کے لیے یعنی کہ یہ سب کھیل رہے ہیں. من زمان یعنی کہ بہت عرصے سے، بہت دنوں سے. عشان کیونکہ. کذا کا مطلب ہوتا ہے ایسے، اس طرح، ٹھیک ہے. مستواہم یعنی کہ ان کا جو لیول ہے، مستوا بولتے ہیں ان کا جو لیول ہے، جو ان کا گریڈ ہے. مستواہم عالی. عالی کا مطلب جو ہے اوپر ہوتا ہے، ہائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے PUBG کھیلی ہوگی، کسی کا لیول اوپر ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے، تو یہ اس بارے میں بتا رہا ہے. تو چلے مکمل کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ہذولی یلعبون من زمان عشان کذا مستواہم عالی، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ لوگ کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں اور اس لیے ان کا لیول اونچا ہے، ہائی ہے، عالی ہے، ٹھیک ہے. اور انگلش میں بولیں گے they have been playing for a long time that's why their level is high. امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو چلے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لا تحرش بتكفى، لا تحرش بتكفى، لا تحرش بتكفى. تو یہاں پر یاسر اس کو کہتا ہے لا تحرشو، لا تحرشو تکفا. اب یہ کسی کو ریکویسٹ کرنے کے دوران جو ہے کہا جاتا ہے تکفا یعنی کہ پلیز، مہربانی کرو، لو سمحت، یہ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. لا تحرشو، لا تحرشو یعنی کہ ان کے ساتھ جھگڑو مت، چھیڑو مت، تنگ مت کرو، ان کو ٹیز مت کرو، ٹھیک ہے نا. لا تعجعجہم یعنی کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کو چھیڑو مت، تنگ مت کرو، شور مت مچاؤ، ٹھیک ہے، اس وقت کہا جاتا ہے.
لا تحرشوا تکفا، تکفا یعنی کہ یہ تکفا کا لفظ جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے جب بھی کسی کو ریکویسٹ کرنی ہے. یہ اکثر ہم تب بولتے ہیں جب مجھے ایک بار جو ہے جرمانہ ہوا تھا نو پارکنگ کا، تو میں نے ایسے جو ہے پولیس والے کو کہا تھا تکفا، وہ تکفا، تکفا یعنی کہ پلیز مہربانی کرو، یعنی کہ مجھے جرمانہ مت کرو. تو خیر جرمانہ تو اس نے کر دیا تھا، لیکن کہیں کہیں یہ جو ہے جملہ کام آ جائے گا. آپ نے جو ہے کوشش کرنی ہے، اس کو استعمال کرنا ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تو اس کو انگلش میں بولیں گے پلیز ڈونٹ پرووک ہم. الا بحارشهم، الا بحارشهم، الا بحارشهم. الا بحرشہم، الا بحرشہم یعنی کہ نہیں میں تو ان کو چھیڑوں گا، میں تو ان کو تنگ کروں گا. یعنی کہ وہ جوابی طور پہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم جو مرضی کر لو، میں تو ان کو تنگ کروں گا، چھیڑوں گا. الا یعنی کہ نہیں، بحرشہم میں تو ان کو چھیڑوں گا، نو آئی ول پروک them. تو چلیں اگلا جملہ سنیں. بعدين هي مهب بالمستوى، بعدين هي مهب بالمستوى، بعدين هي مهب بالمستوى. بعدين هي ما حب المستوى یعنی کہ اس کے بعد یا پھر. بعدين کا مطلب پھر بھی ہوتا ہے then. هي ما حب، ما حب یعنی کہ وہ پسند نہیں کرتے، لائک نہیں کرتے. بالمستوى یعنی کہ اس لیول کو، یہ جو لیول ہمارا ہے جو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو بغیر کپڑوں کے مطلب کہ فنیلا اور سلوار میں گھوم رہے ہیں اور وہ مکمل کپڑوں میں ہے، تو کیا وہ اس لیول کو پسند نہیں کرتے. بعدين هي ما حب یا پھر ہوا ما حب یا ہم ما حب یعنی کہ یہ ہی ہوا اور ہم یہ سب جو ہے ہماری پی ڈی ایف بک میں ہے. اس کے جتنے بھی فارمز ہیں ان سب کو جو ہے ایک پی ڈی ایف بک میں تیار کیا ہے تاکہ آپ لوگ ہیا مؤنث کے لیے کہا جائے گا، ہوا مذکر کے لیے کہا جائے گا اور ہم جو ہے وہ جمع کے لیے کہا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کتاب میں یہ سب کچھ بھی ایڈ ہے. ٹھیک ہے. بعدين هي ما حب المستوى پھر وہ اس لیول کو پسند نہیں کرتے. besides she does not like that level. ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اور آج کی ویڈیو جو ہے میں نے تھوڑی سی شارٹ بنائی ہے کیونکہ بہت سے ایسے جملے ہیں جو ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ٹائم جو ہے بہت کم ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ٹیچنگ بھی چل رہی ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ سب ایک ایسا ایکسپیرینس میں شیئر کر رہا ہوں جس سے بہت سے لوگ، ہزاروں لوگ جو ہے عربک سیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی پوزیٹیو رسپانس آ رہا ہے اور بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کریں. ایسے ڈراماز کی مزید ویڈیوز بھی میں نے اپلوڈ کر رکھی ہیں، پلے لسٹ میں بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے ہم سب کا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر، مع السلامہ.